रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मेरा जो टॉपिक है ये है कि बच्चों को, नौजवानों को, स्टूडेंट्स को कौन कौन सी महारतें सीखनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। हमारा जो इम्तिहानी निज़ाम है वो रट्टे पे बेस है। स्टूडेंट रट्टा लगाते हैं, मार्क्स लेते हैं, इसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मार्क्स हैं, नॉलेज नहीं है। तो बेसिक चीज़ ये है कि बच्चों को नॉलेज हासिल करनी चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए, उसकी बुनियाद पे आगे वो कामयाब हो सकते हैं। हमारा जो सिस्टम है इसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सिर्फ हमारा एक मेमोरी टेस्ट है, ये स्किल्स टेस्ट नहीं है। अगर मैट्रिक और हायर लेवल पे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, उसमें कुछ स्किल्स होती हैं, बच्चों ने कुछ सीखना होता है, कुछ प्रैक्टिकली अमली तौर पे करके उन्होंने कुछ नॉलेज हासिल करनी होती है, तो वो भी आजकल जो है वो रवाज इतना ज़्यादा नहीं है कि बच्चे प्रैक्टिकल करके इम्तिहान में भी प्रैक्टिकली अमली तौर पे कुछ करके मार्क्स लें। वो मार्क्स भी उनको जैसे मिल जाते हैं, सबको पता है। तो पिछले जो हमारा जो इम्तिहानी सिस्टम है इसमें कुछ तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत तो है। जो क्रैमिंग सिस्टम है, रट्टा सिस्टम जो है, इसको ख़त्म करके हमें बच्चों को नॉलेज बेस एग्ज़ाम जो है वो लेना चाहिए। इसके लिए कॉन्सेप्चुअल जो स्टडी है वो होनी चाहिए, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर्स, उसमें ऐसे क्वेश्चंस हों जिसमें बच्चों के कॉन्सेप्ट चेक किए जाएं, क्या उनका बेसिक कॉन्सेप्ट्स किसी भी चीज़ के बारे में क्लियर हैं, क्या वो जानते हैं जो उन्होंने पढ़ा है, या सिर्फ सिंपल रट्टा लगाया हुआ है, हिफ्ज़ किया हुआ है, याद किया हुआ है और लिखते हैं, मार्क्स ले लेते हैं। उसके बाद मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने वाले जिससे सिर्फ रट्टा लगा के लिया है, वो FSC जब इंग्लिश मीडियम में जाता है तो कामयाब नहीं रहता। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, बहुत से मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 95% नंबर मार्क्स लेने वाले जब FSC में जाते हैं तो नाकाम होते हैं, और यही बच्चे जब पढ़ के डिग्रियां लेके निकलते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में जाके नाकाम होते हैं। इसकी वजह कि उनमें वो स्किल्स मौजूद नहीं है जो होनी चाहिए। सबसे पहले जो स्किल मैं समझता हूं कि सबसे पहले एक आदमी में कामयाबी के लिए होनी चाहिए वो है कम्युनिकेशन। उसको अपनी बात कम्युनिकेट करनी आती हो। कम्यून का मतलब है शेयर करना, आप अपनी बात को शेयर कर सकें, और शेयर करने के लिए पहले सुनना ज़रूरी है, और सुनने के लिए आपका खामोश होना ज़रूरी है। पहले खामोशी से अगले की बात सुने, फिर उसको आप समझें, उसके बाद आप उसकी को सलूशन दे सकते हैं, अपनी बात अगले तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन जो है उसको बेहतर करने के लिए स्टूडेंट्स को खुद ज़ाती तौर पे कोशिश करनी है। टीचर्स ने बच्चों को कम्युनिकेशन बाहर से नहीं देनी, ये अंदरूनी जज्बा है और ये एक प्रैक्टिस है, ये ट्रेनिंग है। तो बच्चा जब ट्रेनिंग हासिल करेगा, बच्चा जब स्टेज पे आकर बोलेगा, नात में, तकरीर में हिस्सा लेगा, बज़म के प्रोग्राम में हिस्सा लेगा, तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो अच्छा एक कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये उसकी स्किल आएगी जब वो प्रैक्टिस करेगा। तो ये स्किल जो है ये प्रैक्टिस से आती है। कम्युनिकेशन दो किस्म की है, एक है वर्बल और एक है नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं तो ये मेरी वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन इसके साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो बॉडी लैंग्वेज है। तो बॉडी लैंग्वेज से दूसरा आदमी आपसे बहुत कुछ सीखता है। उस्ताद से शागिर्द उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हुए बहुत कुछ सीखता है। वर्बल कम्युनिकेशन का जो असर है ओनली 77% है, सिर्फ 7%। बाकी 93% जो इफेक्ट होता है बच्चा जो गेन करता है, या दूसरा आदमी जो आपके सामने है वो आपसे जो ले रहा है वो 93% आपकी बॉडी लैंग्वेज से ले रहा है। इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपकी जो फेस रीडिंग है उससे दूसरा बंदा समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपके दिल में क्या है। आपके दिल की जो स्क्रीन है वो आपका चेहरा है। उसके बाद आपका आई कांटेक्ट, आप इससे बात करते हैं तो अगर आप उसकी तरफ देख के बात कर रहे हैं तो उसका असर और होगा, अगर नीचे मुंह कर लेते हैं और उससे बात कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट कुछ और होगा। तो आई कांटेक्ट, आई बॉल मूवमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है
کمیونیکیشن میں. اس کے بعد آپ کے ہاتھ کی موومنٹ یہ بہت اثر رکھتی ہے, آپ کے کندھوں کی موومنٹ, شولڈر موومنٹ یہ بہت اہم ہے آپ کے دوسرے تک اپنی بات پہنچانے کے لیے, اپنے جذبات دوسرے تک کنوے کرنے کے لیے. یہ آپ کی پوری باڈی جو ہے یہ دوسرے کو آپ کی دل کی بات کمیونیکیٹ کر دیتی ہے. تو یہ اسکل جو ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک بچہ, ایک نوجوان جس نے اپنی ڈگری تو کمپلیٹ کی ہے لیکن اس کے پاس اسکلس نہیں ہے, تو اس کو ان اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف ٹریننگز میں حصہ لینا چاہیے, ٹریننگز دینی چاہیے, اور بورڈ کا استعمال کرے تو اس سے یہ اسکل بہت بہتر ہوتی ہے. بورڈ کے اوپر لکھنے سے اور ٹیچنگ سے, اگر آپ اپنی کمیونیکیشن اسکل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ٹیچنگ کے شعبے میں کچھ ٹائم دیں. آگے آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن ٹیچنگ سے, ٹریننگ سے, مختلف سیشن کنڈکٹ کرنے سے آپ کی یہ اسکل جو ہے, کمیونیکیشن جو ہے, اس میں بہت نکھار آئے گا, بہت بہتری آئے گی, اور یہ زندگی, پوری زندگی آپ کو یہ ہر جگہ پہ کام آئے گی. آپ بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں, دونوں صورتوں میں یہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی. دوسرا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر کی نالج ہونا چاہیے. آج کل ہر آفس میں, ہر دفتر میں, ہر فیکٹری میں کمپیوٹر استعمال ہو رہا ہے. تمام آفسز میں جو ڈاک کا سلسلہ ہے, جو انفارمیشن لینے کا سلسلہ ہے, جتنا بھی ڈیٹا لیا جاتا ہے مختلف جگہ پہ, وہ سارے کا سارا کمپیوٹر کے ذریعے ہے. تو ایک بچہ, ایک آدمی, نوجوان جس نے اپنا فیوچر بنانا ہے, ڈگری اس نے باقی حاصل کر لی ہیں لیکن کمپیوٹر کی نالج نہیں ہے, تو کمپیوٹر جاننے والا اور کمپیوٹر نہ جاننے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو کمپیوٹر آج کے دور میں, کمپیوٹر کی جو نالج ہے, کمپیوٹر کا جو علم ہے, آئی ٹی کا جو علم ہے, وہ ہونا بہت ضروری ہے. تو جو نوجوان ڈگری دوسری حاصل کرتے ہیں, اپنی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کو کمپیوٹر کی نالج بھی ضرور حاصل کرنی چاہیے. ہر فیلڈ میں آپ کی زندگی میں یہ کام آئے گی. اس کے بعد ہے جی پرابلم سالونگ, کہ مسائل کو حل کرنا, مشکلات کو حل کرنا. اگر آپ کام کر رہے ہیں اور کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو اس سے آپ نے نکلنا کیسے ہے, یہ آپ کو آنا چاہیے. آپ کو اس کی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ مسائل کو آپ نے حل کیسے کرنا ہے. آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے, آپ کو سٹریس جو ہے نا اس کے اندر کام کرنا چاہیے, پریشر کو فیس کرنا چاہیے, سٹریس مینجمنٹ آپ کو آنی چاہیے, اور مشکل حالات میں کام کرنا سیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈر ہوتا ہے کہ آپ کو جو کام کرتے ہیں کہیں وہ فلاپ نہ ہو جائے. تو کامیابی ہمیشہ جو پہلا قدم اٹھاتے ہیں, زیرو سے سٹارٹ لیتے ہیں, تو زندگی میں آہستہ آہستہ ہی کامیاب ہوتے ہیں. ڈائریکٹ تو آپ کسی بڑی پوسٹ پہ یا بڑا بزنس ڈائریکٹ تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو آپ پہلا سٹیپ لیں, اپنے اندر کا خوف ختم کریں, اور کوئی بھی کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے ہیں, اس کام کا آپ آغاز کریں اور اندر کے خوف کو ختم کریں. جب آپ اندر کا خوف ختم کر لیں گے تو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے والا ہے. آپ استقامت سے کام کرتے جائیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اس کے بعد آپ میں جو کوالٹی ہونی چاہیے وہ آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے, گڈ بیہیویئر ہونا چاہیے. اس کے لیے سوشل جینیس ہونا چاہیے آدمی کو. آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ٹیم بنانی آتی ہو, آپ کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ آپ کے ساتھ لوگ شامل ہو سکیں, آپ کے ساتھ مل کے کام کر سکیں. آپ میں ملنساری کا جذبہ ہو, آپ ملنسار ہو, آپ شائستگی سے کام لیں, آپ کا رویہ, آپ کا ایٹیچیوڈ بیسٹ ہونا چاہیے, اور آپ کے اندر مورل ویلیوز, اخلاقیات آپ میں ہوگی تو آپ کے ساتھ لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اگر آپ کے اخلاقی رویے اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی مل کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ایک ٹیم بنانے کے لیے آپ کے اندر بیہیویئر جو آپ کا ہے اس میں سب سے بہترین جو ہتھیار ہے وہ خوش اخلاقی ہے. آپ کا اخلاق آپ کو بلندیوں تک لے جاتا ہے. آپ کے پاس کچھ اور نہ بھی ہو, آپ خوش اخلاق ہیں تو آپ زندگی میں کامیاب ہیں. آپ باادب ہیں
دوسروں کا ادب کرنا جانتے ہیں, اپنے سینئرز کا ادب کرتے ہیں, تو آپ کامیاب ہیں. آپ کو دوسروں کی رسپیکٹ کرنی آنی چاہیے. آپ یہ سیکھیں کہ جو لوگ کامیاب ہیں ہم ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں. آپ جس فیلڈ میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ میں جو لوگ کامیاب ہیں ان سے رابطہ کریں, ان سے تعلق قائم کریں, ان سے کچھ سیکھیں. آپ کو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. غلطیاں دوسرے کر کے نقصان کر رہے ہیں, لیکن جو انہوں نے تجربہ حاصل کیا ہے, آپ دوسروں کی ہوئی غلطیوں سے تجربہ حاصل کرتے ہوئے اپنے بزنس کو, اپنے کام کو, اپنی جاب کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے. اور بڑی بات, آپ ایک اور کوالٹی جو آپ میں ہونی چاہیے وہ ہے لرننگ ایٹیٹیوڈ. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ ارننگ کے لیے نہیں, لرننگ کے لیے کریں. آپ اس میں سیکھیں, سیکھنے کا جذبہ لے کر جائیں. تو جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں گے آپ کے کام میں نکھار آتا جائے گا, آپ ترقی کرتے جائیں گے. تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ارننگ کی بجائے آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ لرننگ ہونا چاہیے, سیکھنے والا ہونا چاہیے. انسان ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے. آپ کو ان لوگوں سے رابطہ کرنا ہے جس فیلڈ میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں, اس فیلڈ کے ان کامیاب لوگوں سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. تو اگر آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں, ان سے کچھ سیکھتے ہیں, ان سے کچھ لیتے ہیں, اس سے آپ کی عزت میں کمی نہیں آتی کہ آپ اس کے پاس جائیں گے. یہ لرننگ ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ آپ اپنی انا کو ختم کرتے ہوئے دوسرے سے کچھ حاصل کریں اور اپنی زندگی کو کامیاب کریں. تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا. اس کے لیے اللہ پہ بھروسہ اور توکل ضروری ہے. آپ استقامت رکھیں اور محنت کریں, باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ ایک دن ضرور دے گا. تھینک یو.